بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. منہج تلقی سے متعلق ثوابت کا موضوع ابھی چل رہا ہے. کچھ نقاط ہم نے پہلے بیان کر لیے اور اب جو مسئلہ چل رہا ہے صفحہ نمبر 70 کے بالکل آخر پہ ان حدیث الآحاد وإن كان الأصل فيه أنه يفيد الظن ولكن إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو احتف به من القرائن ما يوجب العلم أو اتفقت الأمة على العمل به فإنه يفيد العلم القطعي. مراد یہ ہے کہ حدیث آحاد اگرچہ اپنی حقیقت میں علم ظنی کا ہی فائدہ دیتی ہے نہ کہ علم قطعی کا، تاہم جس وقت ایسا ہو کہ امت نے اس کسی حدیث کو، حدیث آحاد کو قبول اور تصدیق کے ساتھ اپنا لیا ہو، لے لیا ہو، اور اس کے ساتھ ایسے قرائن اکٹھے ہو چکے ہوں اس کے گرد جو علم کا فائدہ دینے والے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ امت کے عمل میں وہ ایک معروف چیز ہو چکی ہو، تو اس صورت میں وہ حدیث آحاد بھی علم قطعی کا ہی فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق آپ کو پتہ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور جو کہ ادلہ شرعیہ کے اندر دوسری بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس. اللہ رب العزت کا جو اس کی جو شریعت ہے اور اس کا جو مطلوب ہے بندوں سے اس کو جاننے کے لیے، تو سنت جو ہے وہ دوسری دلیل ہے ہمارے پاس. اس کے دو حصے کیے جاتے ہیں. ایک متواتر اس حدیث کو یا اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ اور اس کیفیت میں ہوں کہ عقلاً اس بات کو محال سمجھا جائے کہ یہ ان سب نے مل کر ایک بات تراش لی ہو، یعنی قطعی طور پر اس بات کو ناممکن عقل قرار دے دے. تو تعداد اگر زیادہ بھی نہیں ہو، ایک بندہ سینٹرل ایشیا میں ہے، ایک بندہ اندلس میں ہے، اور ایک بندہ افریقہ کے کسی ملک میں ہے، اور ایگزیکٹلی وہی روایت کر رہا ہے اور انہی راویوں سے مثلاً کر رہا ہے، تو وہ اس دور کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس طبقے میں یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مل کر نہیں گھڑی ایک بات. تو بہرحال متواتر حدیث جو ہے وہ تو فی ذات ہی علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے. اس چیز کو تھوڑا سا جان لیا جائے. متواتر حدیث فی ذات ہی علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے. اچھا، وہ جو اخبار آحاد ہے اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ وہ خبر جو متواتر کے درجے کو نہ پہنچتی ہو، اس کو روایت کرنے والے 2 ہوں، 3 ہوں، 1 ہوں، 4 ہوں، 5 بھی ہوں. بہرحال یہ ہے کہ ان کی تعداد اور ان کی کیفیت متواتر کے درجے کو نہ پہنچتی ہو تو اس کو ہم اخبار آحاد کہتے ہیں. تو یہ جو اخبار آحاد ہے فی ذات ہی تو یہ علم ظنی کا ہی فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے علم ظنی جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر بہت بڑے حصے کو پورا کرتا ہے. علم ظنی، آپ ایک بندے کو پھانسی دے دیتے ہیں، یعنی جو 2 آپ کو گواہ ملے ان کی گواہی کی بنیاد پر آپ نے ایک بندے کو پھانسی لٹکا دیا. جب انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو قتل کرتے دیکھا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ شرط لگائیں کہ جب تک علم قطعی ہمارے پاس حاصل نہ ہو جائے تو ہم کسی کو پھانسی نہیں لگائیں گے، ہم کسی کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ہم کسی کو جیل نہیں کریں گے. تو جتنی بھی سزائیں ہیں جوڈیشری کی، یہ ساری کی ساری، تو اس میں گمان راجح یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مگر قطعی تو اس میں کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی امکان ہو ہی نہ، صورت ہے ہی نہیں اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو.
اس کو علم قطعی کہتے ہیں، تو علم قطعی تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کی ہیں وہ علم ظنی ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو مطلب اب جب آپ کہتے ہیں نا ظنی، تو اس سے ایک جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ تو کوئی چیز قابل اعتماد ہے ہی نہیں، کوئی قابل بھروسہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم ظنی پر ہی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ بے شمار جو آپ کو اطلاعات ہوتی ہیں وہ علم قطعی کے درجے کی نہیں ہوتی ہیں، علم ظنی کے درجے کی ہوتی ہیں، اور آپ بے شمار ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کے بڑے بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ بھی جب آئی ہے تو جو کتاب اللہ ہے وہ تو ساری کی ساری قطعی ہے ثبوت کے معاملے میں۔ سنت رسول اللہ کا ایک حصہ قطعی ہے اور وہ بہت زیادہ نہیں ہے بائی دا وے، اور وہ اس کو ہم متواتر کہتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ علم ظنی کا فائدہ دیتے ہیں۔ البتہ اب ایک بہت اہم چیز ہے جو یہاں پر اصول اہل سنت سے ہمارے لیے طے ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ حدیث آحاد علم ظنی کا فائدہ ہے، تو وہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جب اس کی فی اصلی یا فی ذات ہی حیثیت ہم زیر بحث لے کر آئے ہوئے تھے۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے لوگ ہیں کوفے میں اس پر صحابہ کے ٹھٹ ہیں، اور پھر صحابہ سے جن لوگوں نے دین لیا ہے، تو کوفے کے اندر بھی امت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دے کر اس پر عمل کر رہی ہے۔ مصر کے اندر بھی کر رہی ہے، شام کے اندر بھی کر رہی ہے، ادھر بھی کر رہی ہے۔ جہاں تک راویوں کی بات ہے تو راویوں کی تعداد اگرچہ اتنی زیادہ اور اس کیفیت میں نہیں ہے کہ آپ اس کو فی ذات ہی جو تعریف ہو سکتی ہے نا روایت کی، نریشن کی، اس کو آپ حدیث متواتر کہہ دیں۔ تو اس وجہ سے وہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہ حدیث آحاد ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امت اس کا حوالہ دے کر ہر طرف اس پر عمل کر رہی ہے۔ تو یہ جو اخبار آحاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی علم قطعی کا ہی فائدہ دیتی ہیں، اور اس وجہ سے اس لحاظ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث آحاد کی ایک بہت بڑی تعداد، بخاری، مسلم، یہ باقی جو کتب ستہ ہیں، اس کے علاوہ جو احادیث ہیں، تو وہ ٹھیک ہے کوئی ایسے محدث نے ایک بات بیان کی کوفے میں بھی، اس کو کم ہی کوئی حدیث کو جانتا ہے، وہاں پر بھی کم ہی کوئی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف جو ہے نا دمشق کے لوگوں نے وہ کچھ کسی صحابی سے سنی تھی، پھر وہ اس سے آگے کسی نے روایت کی، بہت زیادہ لوگوں کو نہ صحابہ کے دور میں بہت زیادہ پہنچی ہوگی، نہ تابعین کے دور میں بہت زیادہ لوگوں کو پہنچی ہوگی، ہے سچی، خبر سچی ہے۔ تو یہ ہے کہ مطلب 1 2 3 شہروں میں کچھ لوگوں کو، کچھ علماء کو، کچھ محدثین کو اس حدیث کا پتہ ہے، وہ آتی ہے، تو مطلب ٹھیک ہے، یہ تو ایک اور چیز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ احادیث آحاد کا وہ ذخیرہ جو ہر طرف جس پر عمل ہو رہا ہے، امت جیلاً بعد جیل، نسلاً بعد نسل جس پر عمل کر رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تلقت الامت بالقبول۔ یہ ایک بہت مختصر لفظ جو ہیں وہ اس کے لیے بولتے ہیں۔ اگر آپ شرح تحاویہ پڑھیں ابن ابی العز کی، اس کے اندر وہ اس بات کی تقریر کرتے ہیں، اور آپ یہاں پر ان کا اقتباس بھی پڑھیں گے، ابن تیمیہ نے بھی، دوسرے لوگوں نے بھی یہی جو بات ہے وہ کی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور چیز بھی تھوڑا سا یہاں پر نوٹ کر لی جائے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پھیلائی جاتی ہے اور ذہنوں کے اندر کسی وقت اچھا آ بھی جاتی ہے، کیونکہ جس انداز سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے، خود ہم بھی جس انداز سے کسی وقت بیان کرتے ہیں، اس سے نا تھوڑے سے ذہنوں کے اندر ایک شک تو آتی ہے۔ وہ یہ کہ یار چلے جو بھی ہے، بڑے سچے لوگ ہوں گے، بڑے صحیح لوگ ہوں گے، یہ سارے کے سارے بڑے دیانتدار ہوں گے، حافظ بھی کمال کے ہوں گے، لیکن یار دیکھو نا کہ 200 سال کے بعد 200 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور بہرحال اتنے سارے بندوں کو بیچ میں ڈال کر اس کے الفاظ جو ہے نا وہ نقل ہو رہے ہیں، جتنا بھی آپ کر لیں، ان کی محنت، دیانت، صداقت، حافظہ، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود دیکھیں نا 200 سال جو ہے وہ محض سینے سے سینے تک
اور ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک جو ہے نا وہ منتقل ہوئی ہے. تو مطلب کچھ تو اس کے اندر ایسی ہو سکتی ہے نا بات کہ اس کو آپ یہ کہیں مطلب دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے بہرحال یہ درست نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس ہو کل کی کل. وہ بندہ بس اتفاق تھا کہ وہ مرنے سے بچ گیا رہ گیا تو آپ کو وہ چیز مل گئی, نہ ہوتا تو وہ چلی جاتی. یہ ایک بہت ہی غلط تصویر جو ہے احادیث سے متعلق ہوئی. اور پھر یہ کہ امام بخاری آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ احادیث جمع کی. وہ بھائی خدا کے واسطے امام بخاری جس وقت آئے اور انہوں نے یہ حدیثیں جو ہیں وہ جمع کیں, اس سے پہلے تو لوگ ان حدیثوں کو نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے. کوفہ بھی بیابان تھا ان حدیثوں سے, دمشق بھی, مصر بھی, افریقہ بھی, مدینہ بھی, مکہ بھی. تو امام بخاری بیچارے مارے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ڈھونڈ کے سچے راویوں سے انہیں جمع کیا, یہاں تک کہ امت کو حدیث سے مل گئی. لا الہ الا اللہ. یہ بات کب ہے بھائی؟ ہر دور کے فقہا زندگی کے ہر مسئلے میں کس کی طرف رجوع کر رہے تھے؟ امام بخاری سے بھی پہلے. امام بخاری سے 100 سال بھی پہلے, 50 سال بھی پہلے, 10 سال بھی پہلے, 150 سال بھی پہلے بصرہ میں, کوفہ میں, خراسان کے اندر, ٹھیک ہے جی, ہر جو بھی مسلمانوں کے میٹروپولیٹنز ہیں جہاں پر بڑی تعداد مسلمانوں کے فقہا کی بیٹھی ہوئی ہے, وہ شریعت پوری اسلامی زندگی انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب چل رہی ہے, موجود ہے, عمل کر رہی ہے. ہر چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہو رہا ہے. پورے عالم اسلام کے اندر ایک معاملے میں رسول اللہ کی باتوں کی طرف لوگوں کا رجوع جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو بھائی صاحب یہ ہر جگہ کے جتنے قاضی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر کیا رہے تھے؟ ہر شہر کے قاضی کن چیزوں کی روح سے فیصلے کر رہے تھے؟ امام بخاری تو بھی آئے نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, امام مسلم تو ابھی آئے نہیں ہے, ترمذی صاحب تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو یہ لوگ کیا رہے ہیں؟ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, محکموں میں کیا ہو رہا ہے؟ حکمران, حاکم, قاضی, مفتی, جتنے بھی مفتی ہیں ہر شہر کے اندر, مطلب حتیٰ کہ یہ تک علماء کے ہاں کہا گیا ہے کہ آدمی کے لیے ایک ایسے علاقے میں رہنا جائز نہیں ہے جہاں اس کو مفتی تک رسائی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے دین کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس میں کیا ہے. تو اس کو یہ تک علماء کہتے رہے ہیں کہ ایسے علاقے میں رہنا جائز نہیں ہے جہاں اس کو مفتی تک رسائی ممکن نہ ہو, کیونکہ مفتی نے ہی اس کو بتانا ہے کہ دین خدا بندی اس مسئلے میں کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی تو اس طریقے سے ہر چیز میں رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کو ہو رہا ہے. تو بھائی یہ سب کی سب جو ہیں وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے اندر چلی آ رہی ہیں, عمل کی صورت میں بھی, روایت کی صورت میں بھی, نقل کی صورت میں بھی, اور رجوع کرنے کی صورت میں بھی, اور خصوصی سب سے اہم دلیل لینے کی صورت میں تو مطلب وہ چل ہی رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو احادیث ہیں یہ ہر عشرے میں, ہر سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تا وقت کہ یہ مصنفین محدثین جو ہیں پیدا نہیں ہوئے, تو یہ امت نے تلقت الامت هذه الاخبار بالقبول والتصدیق. تو ان روایات کو, ان احادیث کو امت نے قبول کیا ہے, اپنایا ہے, قبول کی صورت میں بھی اور تصدیق کی صورت میں بھی. تو اس وجہ سے یہ احادیث جو ہیں جو امت میں بالعموم چلی آئی ہیں عمل کی صورت میں, تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے قطعی علم کا ہی فائدہ دیتی ہیں. درست ہے کہ متواتر روایات کو ان سے اوپر کا ایک درجہ حاصل ہے, اور جو قرآن مجید ہے اس کو متواتر روایات سے بھی زیادہ اوپر کا ایک درجہ حاصل ہے. تو درجہ جو ہے ایک چیز کو اس سے زیادہ اوپر کا حاصل ہونا وہ ایک الگ بات ہے, مگر وہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی خبر کے قطعی ہونے کی اور یقینی ہونے کی, وہ اخبار احاد کے ایک بہت بڑے حصے سے چھنی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں پورا وثوق دیتی ہے کہ اس وقت ہم نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, حج کے, بیوع کے جن مسائل پر عمل کرتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یقینی طور پر پہنچتی ہے، ذنی طور پر نہیں کہ جی اغلب ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہے کہ جب ایک روایت کو آپ نے محض ڈیفینیشن کے لحاظ سے اور فنی لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہو، اور اس کا وہ جو خارجی قرینہ ہے نا امت کا عمل، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نظر انداز کر کے اس روایت کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو بات محدثین کرتے ہیں نا وہ اس حوالے سے کرتے ہیں۔ تو امت کا جو خارجی عمل ہے اس کو ابھی ہم لے کر نہیں آئے، جس وقت ہم امت کا خارجی عمل لے کر آ جائیں گے اس وقت یہ اس محدث کی روایت فلاں راوی سے اور اس کی روایت فلاں راوی سے یہ اس سے تقویت پالے گی امت کے خارجی عمل سے، اور نسلاً بعد نسلاً کا یہ جو تسلسل ہے انشاءاللہ العزیز اس محدث کی اس روایت کو ایک بالکل ہی اور حیثیت عطا کر دے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے، مطلب جتنا فخر کر سکیں ہم کم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں الحمدللہ اس تواتر کے ساتھ عمل کے اندر رہی ہیں۔ مسلمانوں اتنے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے آئے ہیں، اور ہر شہر کے اندر ایک ایک بات پر اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس پر انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہم ایک بہت وثوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان اخبار کی نسبت کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم کچھ اقتباسات پڑھیں گے کیونکہ یہ مبحث بھی ہے بہت اہم۔ بہت سارے لوگوں نے شاید اخبار احاد کی اس جہت کو نہیں دیکھا ہوا، تو یہاں ابن تیمیہ کا اقتباس ہے صفحہ 70 کے ہی آخر میں، فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصدیقا له او عملا بموجبه، وہ خبر جس کو ائمہ نے اپنایا ہے قبول کی صورت میں اور تصدیق کی صورت میں، یا اس کے جو موجب ہے اس سے جو نکلنے والی بات ہے اس پر عمل کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو یفید العلم عند جماہیر الخلف والسلف، خلف اور سلف کے جو ٹھٹ کے ٹھٹ اہل علم ہیں ان کے ہاں یہ علم کا ہی فائدہ دیتی ہے۔ جب ہم علم کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ظن کے مقابلے پر آتا ہے، علم ظن کے مقابلے پر آتا ہے۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا راجح تر اور قوی تر ہونا بنسبت اس کے نہ ہونے کے، اس کو ہم ظن کہتے ہیں۔ تو علم کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شک کا پہلو ختم ہو چکا ہے اور اب یہ راجح نہیں بلکہ ہے ہی یہ بات، وہ کہتے ہیں علم نہ کہ ظن۔ وہذا فی معنی التواتر، اور یہ بھی فی معنی المتواتر، یہ بھی متواتر ہی کے ایک معنی کے اندر یہ چیز ہے۔ وہ اگلا صفحہ، وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخر، ابن تیمیہ ہی ایک اور مقام پر کہتے ہیں، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُتَلَقَّى بِالْقُبُولِ يُوجِبُ الْعِلْمَ عِنْدَ جمہور العلماء، خبر واحد جو کہ اپنائی جاتی رہی ہے امت کے ہاں عمل وغیرہ کی صورت میں، جمہور علماء کے نزدیک یہ علم ہی کا فائدہ دیتی ہے، علم بمقابلہ ظن۔ ومن اصحاب ابی حنیفہ ومالک والشافعی واحمد، مطلب یہ جو جمہور علماء ہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی جو اصحاب ہیں، امام مالک کے بھی، شافعی کے بھی اور احمد کے بھی، وہ قول اکثر اصحاب الاشعری، امام ابو الحسن اشعری کے اکثر اصحاب کا یہی قول ہے، کل اسفرائینی وابن فورک۔ مطلب اب یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ابن تیمیہ نے ایک خیال پیش کر دیا بہت زور دے کے خبر واحد کو، مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب جو ہیں اس کے اسی اسٹیٹس ہی کو لیتے چلے آئے ہیں۔ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، کیونکہ اگرچہ یہ جو خبر واحد ہے اب فی نفسی، ٹھیک ہے، فی ذاتی، جہاں تک اب اس کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے وہ ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے، لیکن لما اقترن به اجماع اہل العلم بالحدیث على تلقیہ بالتصدیق، جب اس کے ساتھ بطور قرینہ اکٹھا ہو گیا ہے اہل علم کا اجماع، اہل علم کا اتفاق، جو حدیث کا علم رکھنے والے ہیں ان سب نے بھی تو اس کا کوئی سٹیٹس ہر نسل میں مقرر کیا ہوگا نا، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی بات ہے، امام بخاری سے 100 سال پہلے، مطلب ہر علاقے میں جو حدیث کے علم والے ہیں انہوں نے بھی تو اس خبر کا کوئی سٹیٹس مقرر کر رکھا ہوگا نہیں، وہ سبھی اس کے اوپر متفق ہیں، ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ امام بخاری ابھی 100 سال بعد پیدا ہوا، تو یہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بخاری کی روایت سے ہٹ کر ہے۔ وہ بات ہم کر رہے تھے جب بخاری نے ہی روایت کوئی کرنی ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ
کان بمنزلۃ اجماع اہل العلم بالفقہ علی حکم. اچھا، تو محدثین کا کسی روایت کے صحیح ہونے پر نسلاً بعد نسلاً اتفاق کرتے چلے آنا، اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو فقہ کے علم والے لوگوں کا ایک حکم پر اتفاق کرتے چلے آنا. تو دو طریقے سے ہوا ہے معاملہ. یعنی ایک یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے بطور خبر ہر علاقے میں ہر دور کے اندر محدثین نے اس پر اتفاق کیا تھا، کرتے چلے آئے تھے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے، اس میں جو حکم ہے، اس حکم کے شریعت ہی ہونے پر ہر دور کے اہل فقہ جو ہیں، فقہ کا علم رکھنے والے، وہ اس پر متفق ہے کہ یہ دین میں اس مسئلے کا یہی حکم ہے، دین میں اس مسئلے کا یہی حکم ہے. ان کا بھی استناد اسی حدیث کی طرف ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. تو ایک طرف محدثین کا ہر نسل میں ایک روایت یا ایک خبر کی صحت پر اتفاق، دوسرا اس خبر کے مضمون پر ہر دور کے فقہا کا اتفاق. تو دو طریقے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی چلی آنے والی چیزیں ملتی رہی ہیں، جبکہ ابھی یہ جو مؤلفین ہیں احادیث کے یہ بھی پیدا نہیں ہوئے. اچھا، مستندین فی ذلک الی ظاہر او قیاس او خبر واحد. جس طریقے سے فقہا جو ہیں ایک مسئلے کو یا تو نص کے ظاہر سے لیتے ہیں یا ایک نص پر قیاس کرتے ہوئے خبر واحد سے. فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور. تو ایسا کوئی ایک حکم جو ہے وہ جمہور کے نزدیک قطعی ہو جاتا ہے. وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعی. اگرچہ ایسا ہو کہ جب تک اجماع نہ ہو ایک بات پر وہ قطعی نہیں ہوتا، لأن الإجماع معصوم، کیونکہ اجماع جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحلیل حرام ولا تحریم حلال. جو احکام شریعت کے جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حرام کو حلال کر دینے پر اور حلال کو حرام کر دینے پر یوں ہی اتفاق نہیں کر لیتے. كذلك أهل الحلم علم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق ولا التكذيب بصدق. اسی طریقے سے جو حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی جھوٹ کو جو ہے نا وہ سچ بنا دینے پر یا کسی سچ کو جھوٹ بنا دینے پر یوں ہی اتفاق نہیں کر لیتے. ان کے پاس بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم. اچھا، یہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حدیث کو قبول کرنے کے کچھ قرائن ہوتے ہیں جو انہی کے علم میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہ علم کا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ قرائن مطلب ان کے بعد ہم تک نہ پہنچے ہوں، مگر ہر دور میں ایسے قرائن ان کے پاس رہے ہیں کہ جو ان کے لیے علم میں قطعی کا ہی فائدہ دیتے ہوں یا ایک بڑے قوی علم کا فائدہ دیتے ہوں. وَمِنْ عِلْمِ مَا عَلِمُوهُ حَصَلَ لَهُم مِنَ الْعِلْمِ مَا حَصَلَ لَهُم. اور جو چیز ان کے علم میں آتی رہی اس سے ان کو علم کا وہ درجہ ملتا رہا جو انہی کو میسر تھا. ہو سکتا ہے بعض والوں کو وہ میسر نہ رہا ہو. تو مطلب بخاری کی روایات نے مطلب بس ایک خاص ہی فارمیلٹی پوری کی ہے بنیادی طور پہ، یا یہ کہ وہ چیزیں چلی آ رہی تھی ان کو ایک ضبط دے دیا ہے. اور یہ شاید درست ہے کہ 200 سال تک احادیث جو ہیں باقاعدہ ڈاکومنٹ کسی کتاب کے اندر نہیں ہوئی ہیں. البتہ یہ کہ ہر طرف فقہا محدثین ان کا جو ہے وہ نقل اور روایت کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے یہ مزید 1000 سال تک یوں نہ چلے جب تک کہ اب ان کو ڈاکومنٹ بھی نہ کر دیا جائے. تو بخاری کے یا مسلم کے یا ترمذی یا مسند احمد وغیرہ کے عمل کو آپ اس میں ہی رکھتے ہیں. یہ یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا ہماری بات ذرا ہٹ جائے گی، لیکن یہ جو آخری بات امام نے تیمیہ نے کی ہے یہ اپنی جگہ پہ ویسے ہے بہت اہم بات. یعنی اس وقت جو ہے مثلا امام ابو حنیفہ نے کسی حدیث سے استدلال کیا ہے. اچھا، اب اس حدیث کی جو سند ہمارے پاس ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے. اچھا، وہ سند ہو سکتا ہے ضعیف ہی ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ کو وہ حدیث صرف اسی سند سے ملی ہوئی ہو؟ بھئی اس نے وہ یہ تو کہہ نہیں رہا کہ میں ایک باقاعدہ حدیث ہی کا جو ہے نا پر عمل کرنے والا ایک آدمی ہوں. کہہ رہا ہے میں تو فقیہ ہوں ایک، ٹھیک ہے، تو میں تو جو ہے نا وہ حدیث وغیرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسبت ہے اس پر ظاہر ہے فقیہ نے اطمینان تو کرنا ہوتا ہے. تو جب میرا ہو گیا تو میں نے حدیث لے لی.
لیکن میں حدیث کا محدث اور راوی نہیں ہوں. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے تو تسلی کر لی تھی کہ یہ حدیث جو ہے نا اس دور میں کوفہ میں آتے جاتے جو بھی راوی علماء وغیرہ تھے کہ یہ انشاءاللہ اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. البتہ یہ ہے کہ انہوں نے تسلی بھی کر لی, انہوں نے اس سے استدلال بھی کر لیا اور اس سے احتجاج بھی کر, احتجاج کا مطلب حجت پکڑنا, اس حدیث سے انہوں نے احتجاج بھی کر لیا, اس بنیاد پر اپنی فقہ بھی بنا لی. البتہ یہ ہے کہ اسی حدیث کی جو روایت اس وقت آپ کے پاس دستیاب ہے وہ راوی ضعیف ہو تو امام حنیفہ کے لیے وہ حدیث صحیح ہے اور انہوں نے کر بھی لیا. البتہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث جو ہے وہ مسلمانوں کے بہت بڑے میٹروپولیٹن میں جہاں خصوصاً بہت بڑی بڑی صحابہ کی تعداد آئی بیٹھی رہی ہے اور قضاء اور افتاء بہت اعلیٰ کوالٹی کا رہا ہے, وہاں ایک مسئلہ جو ہے بڑا مطلب چل رہا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عالم نے بیٹھ کر نا یوں سوچا اور نکال لیا, نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر وہ مسئلہ چلتا ہی آ رہا ہے. اور بہت سارے جو فقہ حنفی کے مسئلے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو عراق کے اندر چلتے ہی آ رہے ہیں, اسی کو بعد ازاں فقہ حنفی کہہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مدینہ میں جو مسئلے چلتے ہی آ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے انہی کو اڈاپٹ کیا ہے اور آخر کار وہ جو مدینہ میں جو مسئلے چلتے آ رہے ہیں انہی کو بعد ازاں فقہ مالکی کہہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت اس کا جو استناد تھا, جو سہارا تھا, وہ ان کے علم میں ہو سکتا ہے نسبتاً وسیع تر ہو بنسبت ان روایات کے جو اب تک رہے. تو اس وجہ سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو بہت اللہ کا خوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی نسبت کرنے میں, تو وہ اگر ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کر رہے ہیں تو بہرحال ایک ترجمے اس کا بھی ایک حکم ہے. تو اس چیز کو امام ابن قیم نے خاصا زیادہ اس مسئلے کو کھولا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ذرا ایک بات پر غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ صحبت کس کی رہی ہے, کن صحابہ میں سے کس کی رہی سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو یعنی ہر جگہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے, ابو بکر تھے, ابو بکر تھے, ابو بکر تھے. یعنی اور اگر فرض کرنے آپ یہ کر بھی لیں گے جی مطلب ان سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہوگا, اب تو ایسا ہے نہیں, اگر ہوگا بھی تو بھی بہترین ہے کہ ابو بکر ان چند لوگوں میں ہونے چاہیے جن کو سب سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت ملی ہے اور آپ کے اقوال, افعال, اعمال, آپ کے معمولات سب سے زیادہ ان کے علم میں ہیں. اچھا, اس لحاظ سے سب سے زیادہ راوی روایت کس سے آنی چاہیے تھی؟ سب سے زیادہ روایت ابو بکر سے آنی چاہیے تھی. آئیے مطلب ہے اللہ علم, مجھے یاد نہیں ہے, دیر ہو گئی پڑھے ہوئے. امام ابن قیم کہتے ہیں لگ بھگ 100 حدیث ہوں گی صرف حضرت ابو بکر سے. کہتے ہیں آپ مطلب ہے کہ 2 صورتیں آپ کو فرض کرنی ہیں. یا تو یہ ہے کہ اتنا کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ گم ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کے ساتھ ہی چلا گیا دنیا سے, ان کے ہی ذہن میں یہ دل میں تھا روایت. تو ظاہر ہے اگر روایات صرف یہی ہیں جو آپ کو ملی ہیں ڈاکومنٹ ہو کے, باقاعدہ یہ کہ ابو بکر نے یہ روایت کیا مطلب اس سینس میں وہ تو ہے نا, وہ تو بہت تھوڑا ہے, تو سب کچھ حضرت ابو بکر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. یا تو آپ اس مفروضے کو مان لیجئے, یا پھر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے بعد والوں کو بیان کیا ہو اور وہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے اعمال میں بھی اور اقوال میں بھی آ گئی ہوں اور وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اتنے لوگوں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہوگا رسول اللہ یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, تو وہ بات تو آپ کو منتقل ہو گئی جب صحابہ عراق میں گئے, کوفہ مطلب شام میں گئے, مصر میں گئے, یمن میں گئے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے منتقل ہو گیا. اصل میں یہ ایک بڑا مضمون ہے جس میں اب امام ابن قیم ایک بہت بڑی بنیاد بناتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ اگر بہت دیانت کے ساتھ ایک چیز کو بطور دین کر رہے ہیں تو وہ رسول اللہ سے روایت کا ہی ایک موڈ ہے. مطلب آپ ان کی تھوڑی سی خدا خوفی دیکھ لیجئے کہ مطلب ہے وہ اپنی مارتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں, یا یہ کہ دین کے بارے میں ان کا جتنا جو ہے وہ
حذر ہے، احتیاط ہے، خوف ہے، اور اپنے پاس سے اپنی رائے سے کو بات کر دینے کے بارے میں ان کو یہ ہے، مگر یہ کہ پورے دھڑلے کے ساتھ اس کو دین کے طور پر کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں لوگوں سے، تو بھائی اتنی زیادہ آپ مطلب باریکیوں میں مت پڑیے. یہ رسول اللہ سے ہی ایک بات کو امت کے لیے نقل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بے شمار صحابہ جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ موقع ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا اور آپ کے سے دیکھنے کا، اور پھر ان کا وہ جو ہے نا مطلب ان کی جو قوت ہے ریسیو کرنے کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا مطلب تحمل جو کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو. اس کے لیے ایک نظر اچھی جتنی زیادہ اچھی نظر ہوگی وہ اتنی زیادہ چیزیں نوٹ کرے گا اور اتنی ہی زیادہ چیزیں جو ہے وہ آگے پہنچا سکے گا. اگر ان سے کم ہوگا مطلب بہت ساری اس سے مس ہو جائیں گی، چاہے اللہ کے رسول کے مطلب پاس بیٹھا بھی ہو وہ بندہ. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جس چیز کو بطور دین کریں وہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لے کر ایک چیز آگے پہنچانے کا ایک موڈ ہے. تو مطلب یہ ایک ہمارا بالکل مبحث اس وقت یہ نہیں ہے، اور یہ تو ہماری تو موضوع جو ہے وہ خبر احاد ہے، مگر ایک چھوٹا سا فائدہ ابن قیم سے جو ہے وہ کوہ رجنی اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. اچھا، اگلا اقتباس ہے پیج نمبر 71 پر ہی ہم چل رہے ہیں. ابن ابی العز حنفی کا ہے، طحاویہ کی شرح میں وہ کہہ رہے ہیں وہ خبر الواحد اذا تلقته الامت بالقبول عملا به وتصدیقا له. خبر واحد جو ہوتی ہے اگر امت اس کو اپناتی لیتی چلی آئی ہے باقاعدہ قبول کی صورت میں اور عمل کی صورت میں اور اس کو ماننے کی صورت، تصدیق کی صورت میں، یفید العلم الیقینی عند جماہیر الامہ، امت کے جو ٹھٹ کے ٹھٹ اہل علم ہیں ان کے ہاں یہ علم کا ہی فائدہ دیتی ہے. وہو احد قسمی المتواتر، یہ متواتر کی دو قسموں میں سے ہی ایک قسم ہے. ہم متواتر ہی کو دو قسمیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ایک وہ ہے جو بائی ڈیفینیشن اس کو آپ متواتر کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی متواتر ہے. ولم یکن بین سلف الامت فی ذلک نزاع، سلف امت کے مابین اس مسئلے پر کوئی نزاع بھی نہیں تھا. تو یہ مطلب اگر آپ کی اس بات سے تسلی ہو جائے کہ قرن اول کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آنے والی خبروں کو اگرچہ وہ احاد ہوں مگر امت کا عمل اس کے حق میں بول رہا ہو، اس کو کس سٹیٹس میں لیتے تھے. اگر آپ کی تسلی اس بات سے ہو جائے کہ قرن اول کے مسلمان کس طرح لیتے تھے، نہیں کسی سے تسلی ہوتی تو مطلب جو کرنا ہے کریے پھر آپ. اچھا، یہ پوائنٹ ہمارا پورا ہو گیا.